السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے شب قدر۔ شب قدر وہ رات جو قسمت بدل دیتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ دن نہیں، یہ وہ راتیں ہیں جن میں آسمانوں سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں ہم کس خزانے کے قریب کھڑے ہیں؟ شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ۔ سوچیں اگر کوئی شخص پوری زندگی عبادت کرے اور کوئی ایک رات سچے دل سے جاگ لے تو شب قدر والی رات کا اجر پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، زمین پر سکون ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، گناہ گار بھی رو پڑتے ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے ہم سالوں سے جو بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں، ایک رات میں ہلکے ہو سکتے ہیں۔ شب قدر کب تلاش کریں؟ صحیح بخاری میں ہے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ تلاش ہے، یہ محنت ہے، یہ طلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کو اور بڑھا دیتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، راتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ہم اکثر صرف ایک رات جاگتے ہیں اور باقی راتیں سوتے رہتے ہیں۔ شب قدر کی رات کیوں چھپائی گئی؟ علماء فرماتے ہیں، اللہ نے شب قدر کی تاریخ اس لیے واضح نہیں کی تاکہ بندہ ایک رات نہیں بلکہ کئی راتیں دروازہ کھٹکھٹائے۔
اگر تاریخ مقرر ہوتی تو ہم صرف وہی رات عبادت کرتے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار آئیں، بار بار جھکیں، بار بار روئیں۔ ایک لمحہ سوچئے کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ انہوں نے بھی سوچا تھا اگلے سال زیادہ عبادت کریں گے، مگر اگلا سال سب کو نہیں ملتا۔ اگر یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو تو کیا ہم اسے موبائل پر گزار دیں گے یا سجدے میں؟ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں شب قدر نصیب فرما، ہمیں اس کی برکتوں سے محروم نہ کر۔ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں تنگی لکھی ہے تو اسے وسعت میں بدل دے، اگر بیماری لکھی ہے تو اسے شفا میں بدل دے، اگر آزمائش لکھی ہے تو اسے آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ہمیں رزق حلال عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کا قرض ادا فرما، پریشان دلوں کو سکون عطا فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رب العالمین، اگر یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو تو ہمیں بخش دے، بے حساب بخش دے۔ ہمارا نام جہنم والوں میں نہ لکھ بلکہ جنت الفردوس والوں میں لکھ دے۔ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ آخری عشرے کی دعا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔